بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی ویڈیو لے کر آئے ہیں جو آپ کو حیران کر دے گی اور فرقہ اہل حدیث کی پیچھے سے لے کر اب تک کی حقیقت کو کھول دے گی۔ یہ دونوں فرقہ اہل حدیث کے لوگ ہیں، ایک عمر صدیق صاحب ہیں اور دوسرے کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ اہل حدیث فرقے کے بہت بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو اندازہ ان کی باتوں سے ہو جائے گا کہ فرقہ اہل حدیث کے اندر کتنے سارے فرقے ہیں۔ کوئی سینے پر ہاتھ باندھنے کو صحیح سمجھتا ہے، کوئی سینے پر ہاتھ باندھنے، کوئی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو صحیح سمجھتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کے بڑے، جن کو یہ اہل حدیث سمجھتے ہیں اور اپنا بڑا سمجھتے ہیں، اپنا امام سمجھتے ہیں اور ان کی بات کو دلیل سمجھتے ہیں، ان کے بڑے بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے۔ یہ خود اہل حدیث فرقے کی زبانی آپ سنیں گے اس ویڈیو میں۔ لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے کہ فرقہ اہل حدیث ناف کے نیچے ہاتھ نہیں باندھتا، جبکہ ان کے بڑے، ان کے پیشوا وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے؟ اور یہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث جو ہے وہ مضبوط ہے، قوی ہے اور صحیح ہے۔ لیکن ہم نے کتنے لوگوں سے بات کی ہے، ان کی مسجدوں میں جا کر بات کی ہے، ان کے مرکز میں جا کر بات کی ہے، ان کے بڑے بڑے عالموں سے ملے ہیں، اور ہم نے یہی سوال کیا ہے کہ بھئی آپ کوئی سینے پر ہاتھ باندھنے کی صحیح سند کے ساتھ ہمیں ایک حدیث سنا دیجئے، ہم سینے پر ہاتھ باندھنا شروع کر دیں گے۔ لیکن فرقہ اہل حدیث کے بڑے بڑے عالم اس بات کو بیان نہیں کر سکے آج تک، اور نہ قیامت تک بیان کر سکتے ہیں، اس لیے کہ فرقہ اہل حدیث کے پاس سینے پر ہاتھ باندھنے کی صحیح سند کے ساتھ کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ سب سے زیادہ مضبوط جو حدیث سمجھتے ہیں وہ صحیح ابن خزیمہ کی سمجھتے ہیں، حالانکہ ہر ایک سے تو باتیں کرتے ہیں بخاری مسلم، بخاری صحیح مسلم، لیکن جب اپنا مطلب پڑتا ہے تو بخاری کو چھوڑ دیتے ہیں، مسلم کو چھوڑ دیتے ہیں اور صحیح ابن خزیمہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں، صحیح ابن خزیمہ والی کو، حالانکہ اس کی حدیث سند کے حساب سے ضعیف ہے۔ اس حدیث میں ایک راوی ہے محمد بن اسماعیل، جس کے بارے میں امام بخاری نے کہا یہ منکر حدیث تھا، اور بڑے بڑے محدثین نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس کا حافظہ خراب تھا، اور یہ فرقہ اہل حدیث کا اصول ہے کہ جس کا حافظہ خراب ہو اس کی بات نہیں لی جائے گی، اس کی حدیث نہیں لی جائے گی۔ یہ ابو زید ضمیر جو فرقہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم کہلاتے ہیں، ان کی ویڈیو میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جس کی میموری خراب ہو اس سے کوئی چیز نہیں لی جائے گی، کیونکہ اس کو اپنا اکاؤنٹ نمبر نہیں دے سکتے جس کی میموری خراب ہو، تو اس سے حدیث کیسے لی جا سکتی ہے؟ تو بہرحال صحیح ابن خزیمہ میں ایک راوی ہے محمد بن اسماعیل، اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا حافظہ خراب تھا۔ اب ہمارا سوال یہ ہے فرقہ اہل حدیث سے کہ کوئی آپ کے پاس صحیح حدیث سند کے ساتھ ہو تو ہمیں پیش کر دیں تاکہ ہم سینے پر ہاتھ باندھنا شروع کر دیں، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو عوام کو دھوکہ اور جھوٹ مت دو کہ ہم صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں، بلکہ ضعیف حدیث پر عمل کر کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب آپ عمر صدیق صاحب کی بات سنیں، جن سے کال ریکارڈنگ پر بات ہوئی ہے، آپ خود سنیں اور فیصلہ کریں۔ جی آپ بات کریں۔ اچھا، یہ ابھی کچھ میرے پاس کلپ آیا ہے ستیان نقوی صاحب کے حوالے سے، تو انہوں نے بڑے سخت جملے کہے ہیں ان کے حوالے سے، ان کے اوپر آپ کچھ بات کہنا چاہیں گے؟ آپ یہ جو ہے ستیان نقوی صاحب کے اوپر بھی اور ڈاکٹر صاحب کے اوپر بھی انہوں نے ناف پہ ہاتھ باندھنے پہ کچھ ایسا انہوں نے کہا ہے، آپ نے کچھ سنا ہوگا کلپ شاید۔ یہ ستیان شاہ صاحب کا جو تبصرہ ہے یہ ناحق ہے۔ جو ذاکر نائک صاحب نے بات کی ہے، یہ بات ہمارے اکابرین نے اپنی کتابوں میں اور اس موضوع پر، اختلافی موضوع پر لکھتے ہوئے کہی ہے
دلیل تو موجود ہے لیکن وہ دلیل ضعیف ہے، اور صحیح جو ہے اسی نے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بڑے سارے ائمہ محدثین زیر ناف ہاتھ باندھتے تھے، ان کے نزدیک وہ روایت ثابت تھی۔ ٹھیک ہے، امام احمد رحمہ اللہ زیر ناف ہاتھ باندھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو شاہ صاحب کا یہ بات کر دینا جو ہے نا، یہ اپنے اسلاف اور اکابرین کے منہج سے یا ان کی افتاح سے، ان کی تاریخوں سے لا علمی اور ناواقفیت ہے۔ یہ صحیح نہیں انہوں نے کیا، ان کو خاموش رہنا چاہیے تھا۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا یہ تبصرہ میں استعمال کر سکتا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ عمر صدیق صاحب نے بہترین آسان انداز میں دونوں کو بہترین مینج کیا کہ یہ سختی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی ہے اس کے کچھ ایویڈنس موجود بھی ہیں، ریفرنس ہیں بھی، اسلاف کا کچھ یہ بھی کنسیپٹ رہا ہے بڑے لوگوں کا۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو میں، کیونکہ آپ لاہور میں موجود نہیں ہے ورنہ آپ کے ساتھ کوئی سیٹنگ کر لیتے۔ اصل میں عثمان بھائی میری طرف سے تو اجازت ہے، یہ دین کی باتیں ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ پھر رساکشی جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے دونوں اطراف سے، ٹھیک ہے۔ نہیں تو آپ نے تو بڑے خوبصورت انداز میں شاہ صاحب کر کے مخاطب کیا پورا یہ، حالانکہ آپ بھی کہہ سکتے تھے کہ فلاں شاہ صاحب ہم جتنے بھی بڑے ہوں ہم فلاں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں، فلاں انہوں نے کب کہا کہ میں جوتی کے برابر ہوں، میں فلاں کے برابر ہوں؟ یہ شاہ صاحب کے جو الفاظ ہیں یہ درست نہیں ہے۔ بڑے سارے ائمہ محدثین جن کو ہم اپنا امام سمجھتے ہیں، جی ٹھیک ہے، اہل حدیث ان کا بڑے فخر سے ذکر کرتے ہیں، وہ اس دلیل کو صحیح سمجھ کے خود زیر ناف ہاتھ مانتے تھے۔ اچھا، بڑے ائمہ کرام، امام احمد کی میں نے آپ کو مثال دی ہے۔ اچھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے؟ جی اچھا، تو یہ کچھ اہل حدیث جی بولیں۔ عثمان بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو علم حدیث سے واقف ہے اس کو پتہ ہے کہ محدثین کوئی ایک محدث ایک روایت کو صحیح کہتا ہے، دوسرا محدث دوسری روایت کو صحیح کہتا ہے۔ اسی طرح ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑنے یا باندھنے ہیں، تو جمہور ائمہ محدثین ہاتھ باندھنے کے قائل ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ کہاں باندھنے، کچھ نے زیر ناف والی روایت کو صحیح کہہ کے زیر ناف باندھے ہیں، اور کچھ نے سینے پر باندھنے والی روایت کو صحیح کہا ہے۔ میں سینے پر ہاتھ باندھتا ہوں اور دلائل کے اعتبار سے اسی کو کبھی سمجھتا ہوں، ذاکر نائک صاحب بھی سینے پر ہی ہاتھ باندھتے ہیں، اور جو انہوں نے معتدل بات کی ہے، یہ بات ہمارے کئی علماء ائمہ محدثین اکابرین نے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ والی بات جی انہوں نے یعنی کہ اس بات کی تائید کی ہوئی ہے؟ ہاں کی ہوئی ہے، بس یہ شاہ صاحب سے نا وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے یہ الفاظ جو ہے نا وہ شدت سے نکل گئے، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ٹھیک ہو گیا، بہترین ہو گیا، بہت شکریہ عمر صدیق صاحب۔ اب اتنا سا وہ کلپ صرف میں اسے استعمال کر لوں گا، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا، آپ اگر اجازت عنایت کریں تو اس میں پورا چڑھائیے گا، اس میں یہ پہلو بھی آ جائے کہ بھئی ہم شاہ صاحب سے کوئی ٹکراؤ نہیں چاہتے۔ جی بالکل، یہ الفاظ جو میں آپ سے اجازت بھی طلب کر رہا ہوں یہ بھی میں لگا دوں گا کہ عمر صدیق صاحب کا کیا پراپرلی کمپلیٹلی موقف کیا، کوئی بات ڈکی چھپی نہیں ہے۔ تو ویسے ڈاکٹر صاحب کی خدمات ہیں، ویسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی، اگر وہ ان کے مسائل میں دیکھیں 100% جو ہے نا وہ ان کے دورے کا اہل حدیث کوئی اہل تحقیق کوئی فائدہ ہوتا ہے نا، تحقیق کا دروازہ کھلتا ہے، جمود ٹوٹتا ہے، تو جب ایک آدمی اس کی ساری تحریک کا فائدہ ہی اہل حدیث کو ہے تو پھر اس طرح کا تبصرہ کرنا جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ تو ویسے اگر ان طرح کے مسائل میں اگر وہ ڈاکٹر صاحب الجھتے، آپ کو نہیں لگتا تو وہ اس اسٹیج پہ کبھی بھی نہ پہنچ پاتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ امت مسلمہ کی مشترکہ پراپرٹی ہے، زبردست، اتحاد کے موقع پہ افتراق کی بات کرنی نہیں چاہیے۔ زبردست ہو گیا۔ چلیں جی عمر صدیق صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمیشہ سلامت رہیں جی، السلام علیکم۔ جی آپ نے سنا، یہ عمر صدیق صاحب نے کہا کہ اہل حدیث کے ائمہ بڑے بڑے امام اور ان کے اسلاف ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے۔ اب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کے بڑے تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے دلیل سمجھ کر، اور یہ ناف کے نیچے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، سینے پر باندھتے ہیں، کیا سمجھ کر کرتے ہیں یہ پتہ نہیں۔ اب فیصلہ آپ کریں کہ ان کے بڑے صحیح تھے یا یہ صحیح ہیں، آپ کے لیے فیصلہ کرنا بہت آسان ہو گیا، اس لیے کہ پہلے کے لوگ حدیثوں کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں،
اللہ کے رسول کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ یہ خیر کا زمانہ ہے، خود اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو پہلے کے لوگ خیر والے لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، اتنے گناہ نہیں تھے، دیندار لوگ تھے، ایماندار لوگ تھے، سچے لوگ تھے۔ لیکن جتنا زمانہ حضور سے دور ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی شر ہوگا۔ تو آج کے لوگ زیادہ صحیح ہیں یا پہلے کے لوگ زیادہ صحیح ہیں؟ آج کے لوگ زیادہ حدیث کو سمجھنے والے ہیں یا پہلے کے لوگ زیادہ حدیث کو سمجھنے والے تھے؟ یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے۔ آگے سنیے، بات ان کی پوری ہو چکی ہے، اب یہ لڑکا خود اپنی بات کر رہا ہے۔ جی السلام علیکم جی ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے، مولانا عمر صدیق صاحب جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان تشریف لائے، تو ان کے اوپر مولانا سبطین شاہ نقوی صاحب نے کچھ تبصرہ کیا، وہ تقریباً 8 منٹ کا کلپ میں نے وہ دیکھا ہے، تو جس کے اندر وہ کافی میرا خیال ہے کہ میں نے جو دیکھا کلپ شاید اس کا کمپلیٹ حصہ میرے پاس نہ ہو، جتنا تھا وہ میں نے دیکھا، جو اس کے اوپر میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کچھ سخت الفاظ کا چناؤ کیا ہے واقعتاً، تو باقی وہ جو ہے کہ کہتے ہیں ان کا علمی لیول اپنا ہے، ڈاکٹر صاحب کا اپنا علمی لیول ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ سب کے پاس اپنے اپنے اکاؤنٹ ہے، اپنے موبائل ہیں، تو سب جناب اپنے اپنے اکاؤنٹ پہ لگے ہوئے ہیں پوری بڑاس نکالنے کے لیے۔ جو نقوی صاحب کی، سید سبطین شاہ نقوی صاحب کی جو اپنی دینی خدمات ہیں ان کا معیار ہی کچھ الگ ہے، وہ بالکل ہیں قابل تحسین ہے، قابل تعریف ہیں۔ پھر جو ڈاکٹر صاحب کا جو ہے علمی معیار ہے، تبلیغی معیار ہے، تو وہ ایک الگ ہے۔ تو انہوں نے ان کے اوپر وہ ڈسکس کیا، وہ میرا خیال ہے جہاں تک جب وہ گفتگو کے دوران نہ وہ پوچھتے بھی ہیں کہ آپ لوگوں کو برا لگ رہا ہے، انہوں نے یہ فیل کیا ہوگا نقوی صاحب نے کہ اہل حدیث بھائی جو ہیں، جو میرے سامنے آڈینس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو برا لگ رہا ہے۔ تو اور انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ یہ واحد بندہ میں ہوں جس نے جرأت کی ہے اور کوئی نہیں کہے گا۔ تو لیکن تحقیقی گفتگو کی ہے عمر صدیق صاحب نے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اسلاف اس طرح ہاتھ باندھتے رہے ہیں اور لکھا بھی ہوا ہے، اور جبکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی مثال ہیں، بہت بڑی پرسنالٹی ہیں، اور جس کے لیے اہل حدیثوں کے اسلاف میں مولانا حبیب الرحمان یزدانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مجھے جہاں تک یاد ہے تھوڑا سا کلپ میں نے سنا تھا، وہ کہتے تھے کہ دھوبی گاڑا اس تیرے اندر امام بن احمد بن حنبل کے روحانی فرزند آئے ہیں۔ تو اٹس مین کہ وہ ان کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں اہل حدیث اور اتنا مانتے ہیں، تو اگر وہ اس چیز کے قائل رہے ہیں وہ، لیکن ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے عمر صدیق صاحب نے۔ جی آپ نے سنا، ان کے امام جن کو احمد بن حنبل کے یہ حوالے دیتے ہیں فرقہ اہل حدیث والے، وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے۔ بہرحال ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث سند کے حساب سے بالکل مضبوط ہے، صحیح ہے۔ اب فرقہ اہل حدیث کیونکہ احناف سے نفرت کرتا ہے، بغض کرتا ہے، کینہ رکھتا ہے، تو احناف کی وجہ سے وہ حدیث کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور نام لیتا ہے کہ ضعیف ہے۔ تو جو حدیث کو چھوڑ دے اور حدیث کو نہ مانے وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ فیصلہ آپ کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے شریروں سے اور ایسے لوگوں سے حفاظت فرمائے جو حدیث کو چھوڑ کر ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔